محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے 73 فرقے اور مسلمان۔ آج کل ایک حدیث زیر گردش ہے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ الجماعت ہوگی، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی جیسے اہل سنت والجماعت۔ بعض کہتے ہیں امت کا بڑا فرقہ یعنی سواد اعظم جنتی فرقہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں وہ لوگ جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے وہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسلام میں تو فرقہ بندی کی اجازت ہی نہیں، پھر یہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اسلام ایک مکمل دین ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے ماننے والوں کے لیے پسند فرمایا۔ یہ دین حنیف بھی کہلاتا ہے، ملت ابراہیم بھی کہلاتا ہے۔ نبی اور صحابہ کے دور میں یہ ایک امت تھی یعنی امت مسلمہ۔ پھر اس میں سے ایک گروہ نکلتا ہے جو فرقہ اہل تشیع کہلاتا ہے۔ پھر ایک فرقہ اس امت سے نکلا جو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے فرقہ حنفی کہلایا۔ پھر اہل حدیثوں کے 3 گروہ اس امت سے نکلے اور مالکی، حنبلی، شافعی فرقے کہلائے۔ بعد ازاں مدرسوں کی الگ الگ تعلیم کی بنیاد پر بر صغیر میں 2 گروہ امت سے الگ ہو گئے اور دیوبندی، بریلوی فرقے کہلائے۔ یہ تو بڑے بڑے فرقے ہیں، ان کے علاوہ ان میں بھی چھوٹے چھوٹے بے شمار فرقے مشہور ہیں۔ مثلاً اہل تشیع میں 12 امامی، 6 امامی، آغا خانی، بوری، کھوجے وغیرہ۔ جب ایک امت میں سے اتنے گروہ فرقے نکل گئے تو وہ امت نہ رہی بلکہ وہ ایک فرقے میں سمٹ کر رہ گئی، اور وہ فرقہ تھا نبی، صحابہ اور ان کے متبعین کا۔ یہ حقیقتاً امت تھے، ملت تھے، لیکن لوگوں کے نکلنے جانے کے بعد سمٹ کر ایک فرقہ بن کر رہ گئے۔ لیکن نبی اور صحابہ کے گروہ میں اور مسلمانوں کے گروہ میں فرق یہ ہے کہ نبی اور صحابہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، نہ کوئی اس کا نام رکھا، وہ تو دین اسلام اور قرآن سے وابستہ رہے، جبکہ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے اماموں کی تقلید میں فرقہ بندی کا راستہ چنا اور دین اسلام جو نبی اور صحابہ کا دین تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو ایک فرقہ یا جماعت جو جنتی ہوگا وہ فرقہ، گروہ، حزب اللہ نبی، صحابہ اور ان کے متبعین کا ہوگا۔ دین اسلام میں سے نکل جانے والے فرقے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مکاتب فکر ہیں، فقہی اختلافات ہیں، اصولوں پر اختلاف نہیں، صرف فروعات پر اختلافات ہیں۔ دراصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن کی آیات بینات، واضح احکامات کے باوجود قرآن کے اصولوں پر ان کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہے کہ ایک فرقے کے نزدیک کوئی شے حلال ہے تو دوسرے فرقے کے نزدیک حرام ہے۔ توحید، رسالت، ایمانیات، فرائض میں آپس میں اختلافات کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک جانب قرآن ہے، دوسری جانب فرقوں کے عقائد و نظریات۔ قرآن کی جو آیات ان کے عقائد و نظریات کو سند عطا کر دیں اسے مان لیتے ہیں، اور جو آیات قرآنی ان کے عقائد و نظریات سے متصادم ہوں انہیں نہیں مانتے۔ تمام فرقوں کے اکابرین نے ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، گستاخ رسول قرار دیا ہوا ہے۔ اتنا بغض، عداوت یہود و نصارہ سے نہیں جتنا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ شیعہ سنی فسادات ایک زمانے سے جاری ہے۔ قرآن پر ایمان کے دعوے کے ساتھ ان کے قرآن پر اعتراضات بھی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ کوئی فرقہ کسی فرقے کی مسجد میں بغرض تبلیغ داخل ہو جائے تو اسے جوتے مار کر نکال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارا تو محض فروعی اختلافات ہے، اصولی نہیں۔ تمام علماء کرام سے سوال ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی فقہی اختلافات ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ مختلف مسائل پر فتوے دیتے تھے۔ کیا ان کے نام سے کوئی فرقہ وجود میں آیا؟ تمام صحابہ کے درمیان خانہ جنگیاں ہوئی، لاکھوں صحابہ قتل ہوئے، صرف ایک فرقہ سواد اعظم سے الگ ہوا جو کہ شیعان علی اہل تشیع ہے، لیکن یہ فرقہ سیاسی اختلافات کی سبب وجود میں آیا، فقہی اختلافات پر نہیں۔ کیا فرقہ بندی جائز ہے؟ قرآن کا موقف کیا ہے؟ چند آیات پیش خدمت ہیں۔ وحدت کا حکم
اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 3/103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور شیعہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 6/159۔ فرقہ بندی ظلم۔ پھر بنی اسرائیل کے گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ دینے والے دن کی آفت سے۔ سورہ 43 آیت نمبر 65 43/65۔ فرقہ بندی کفر۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ سورہ 19 آیت نمبر 37۔ فرقہ بندی شرک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور صلاۃ قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور خود بھی شیعہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31-32۔ قرآن کی اتنی واضح آیت کے باوجود جو لوگ فرقہ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، جعفری، دیوبندی، بریلوی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر مذاہب، مسلک، فرقوں، پارٹیوں میں تقسیم ہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ والسلام۔